ہم اس مبارک مقام پر موجود ہیں، اس مبارک ہستی کے دربار میں ہیں جو اللہ عز و جل کے نبی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان کے قدموں میں ہم بیٹھے ہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، یا امان الخائفین، یا ذا الجلال والاکرام، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، آپ نے سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کے روضہ انور کا دیدار کیا، ان کی سیرت کے بارے میں کچھ سنا، دعا میں بھی شامل ہوئے۔ سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ اسی نیت کے ساتھ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ بہت سارے ناظرین سفر نہیں کر سکتے، بیرون ملک جا نہیں سکتے، ان مقامات مقدسہ کی زیارت نہیں کر سکتے۔ آپ کا مدنی چینل آپ تک کی زیارتیں پہنچا رہا ہے، ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ اور اب ہم نے ایک بزرگ سے ملاقات کرنے جانا ہے، اور یہاں ایک اور خوبصورت بات میں نے یہ دیکھی کہ اس پوری وادی میں جا بجا زیتون شریف کے، جی ہاں یہ وہی مبارک درخت ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، زیتون شریف کے درخت لگے ہوئے ہیں، اور ہم راستے میں بھی آ رہے تھے تو بہت سارے مقامات پر زیتون کے درخت تھے۔ تو بہرحال یہ بھی شاید ہمارے ناظرین میں کئی لوگوں نے نہ دیکھا ہو، چلیں اس درخت کا بھی دیدار کر لیں۔ والتین والزیتون کئی بار سنا ہوگا، آج اس درخت کا دیدار بھی کر لیں، اور ماشاءاللہ زیتون کے درخت جا بجا یہاں موجود ہیں۔ اہل سنت تارے بیڑا پار اصحاب حضور، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے کے ساتھ جارڈن اردن میں ہم آئے ہوئے ہیں، اور یہاں ایک خوشگوار حیرت ہوئی، ایک ایسی ہستی جن سے آج سے 15 سال پہلے پاکستان میں ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ سیریا شام سے ان کا تعلق ہے، مگر اب جارڈن کی جامع مسجد السعدی میں امام و خطیب ہیں الشیخ مازن فتح اللہ خلیفہ، ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بہت نورانی شخصیت ہیں، دعوت اسلامی سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وإلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وجعلنا من أمة سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. شاء الله سبحانه وتعالى وأخذنا عهدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ عام 1980 يوم كنت في المدينة المنورة 5 سنوات، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقول: أنت ستخرج من المدينة وتجوب في أنحاء الأرض تدعو إلى الله. يعني ذهبنا إلى باكستان، الهند، سريلانكا، وإلى الجولف. أنا كنت أذهب إلى باكستان وتعرفت الياس قادري، وهو شيخنا إن شاء الله، نحن نعترف له بالهمة القوية والإخلاص، وهذا شيء عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإخلاص سر من أسرار الله، وهذا الإخلاص إذا وجد في عمل الداعية إلى الله فإنه يجتاز المراحل الصعبة. وهكذا الشيخ الياس قادري ما شاء الله هو يعني عنده همة عالية، ونحن رأينا ذلك حينما اجتمعنا معه منذ حوالي 15 سنة، رأينا هذا. والحمد لله رب العالمين، أنا الآن شاهدت الكليب ووجدت الدعوة يعني قوية أكثر وأكثر، وانتشرت أكثر وأكثر، وهذا لا يستطيع عليه إنسان. ما هي قوة إنسان؟ إنما هي قوة الله سبحانه وتعالى الذي هو يعني يضع هذه القوة عند المخلصين. وأنا حقيقة حينما أنظر يعني بنظر ثاقب إلى البرامج التي تذاع دائما في التلفزيون، والله سبحان الله
يعني يلفت انتباهي أمرين. الأمر الأول الالتزام بالشرع والمحافظة على السنة، والأمر الآخر هو التواضع والبكاء والخشوع. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان الذي ينظر إليه في أول وهلة يبحث من أين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظن أن أبا بكر رسول الله، فيقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة تواضعه. فسبحان الله، يعني حينما تنظر إلى الدعوة الإسلامية آمنت بالله تجدهم لباسا واحدا، شكلا واحدا، الكل في الخدمة، الكل في الدعوة، يعني الكل في التفاني في الإخلاص. فإذا وجدت هذه المقومات بإذن الله نجح هذا الداعية، وهذا سبب نجاح هذه الدعوة وانتشارها بإذن الله في الآفاق، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يعم ذلك في كل مكان. أنا بالنسبة لي أنا أضع كل إمكانيات الضعيفة إن شاء الله، وأنا الحمد لله يعني من قبل والآن بإذن الله يدي بيد هذا الشيخ بإذن الله، يعني قائما على هذه الدعوة، مناضلا مكافحا في حياتي بإذن الله في ذلك، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، والحمد لله رب العالمين. أهل سنة طالبين پار أصحاب حضور، أصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. شیخ مازن جو ماشاءاللہ سید سعادات سے ہیں اور بڑے ہی مبارک خاندان سے ان کا تعلق ہے، ان کے کمرے میں جب آئے تو یہاں مدنی چینل پہلے سے ہی چل رہا تھا، تو ماشاءاللہ یہ مدنی چینل اور اس پہ چلنے والی نعتیہ کلام کو بہت شوق سے سنتے ہیں، بہت دعاؤں سے نوازا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، ان کو لانگ لائف عطا فرمائے، ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، صحت اور ہیلتھ اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرمائے، اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم. اہل سنت طالبین پار اصحاب حضور، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. یہ صحابہ سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ، لطف سے درد و دکھ بٹاتے ہیں، اس کو سینے سے بھی لگاتے ہیں. آ گیا جو بھی غم کا مارا ہے، وہاں کیا بات اولیاء کی. اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج ہمارا جارڈن میں اردن میں دوسرا دن ہے، اور آج الحمدللہ صبح مدنی حلقے سے فراغت کے بعد کئی علماء سے رابطے بھی ہوئے. آج ہم نے پاکستانی ایمبیسی کو بھی وزٹ کیا، وہاں کے افسران سے ملاقات ہوئی، انہیں بھی نیکی کی دعوت دی، دعوت اسلامی کا انٹروڈکشن انہیں پیش کیا. اور اب ہم انشاءاللہ ہمارے شیخ مازن شیخ مازن جو اس مسجد کے امام بھی ہیں جہاں ہم ٹھہرے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، اتنی محبت کر رہے ہیں کہ کئی لوگوں سے رابطہ بھی انہوں نے کروایا. اور اب ہم کرک کی طرف جا رہے ہیں، کافی دور ہے یہ، اور وہاں وہ علاقہ ہے جہاں غزوہ موتا، جنگ موتا ہوئی تھی. جب یہ موتا والے اس میدان میں بھی جائیں گے، وہاں صحابہ کرام کے مزار بھی ہیں. شیخ ہمارے ساتھ چل پڑے ہیں، حالانکہ یہ امام ہیں مسجد کے، اور انشاءاللہ اب ہمارا سفر آگے ہوگا، ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ اس عظیم الشان مقام پر جائیں گے جہاں صحابہ کرام علیہ رضوان نے ایک ایسے مارکے میں شرکت کی تھی کہ جس کا کوئی کمپیریزن نہیں. ایک طرف 3000 صحابہ کرام، 3000 کی مسلمانوں کی فوج ہے، اور سامنے لشکر ہے. جنگ میں کیا ہوا، کسے فتح حاصل ہوئی، کیسے وہ جنگ ہوئی، اس کا سبب کیا تھا، سب کچھ آپ کو بتائیں گے، مگر میدان موتا میں پہنچ کر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم أبياتها قد أتت للسينا مع نية فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزى الله عنا سيدنا ومولانا محمد. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت جو آپ یہ مقام دیکھ رہے ہیں یہ وہ مقام ہے جو کرب کے علاقے میں اب مقام موتا کہلاتا ہے، جہاں معرکۃ الموتا ہوا تھا، جس کو ہم جنگ موتا بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک بڑی عجیب و غریب جنگ تھی جس کا کوئی کمپیریزن، جس کا کوئی تقابل بیان نہیں کیا جا سکتا، یعنی ایک ایسی فوج جس کے پاس لاکھوں سپاہی اور اس کے مقابلے میں فقط 3000 مسلمان تھے۔ یہ جنگ 8 سنہ ہجری میں اس علاقے میں مقام موتا پر ہوئی، جو دریائے اردن کے شہر کرک کے درمیان واقع ہے۔ یہاں کفر اسلام کا وہ عظیم الشان مارکا ہوا جس میں 1 لاکھ لشکر کفار سے صرف 3000 جان نثار مسلمانوں نے اپنی جان پر کھیل کر ایسی مارکا آرائی کی۔ یہ لڑائی تاریخ اسلام میں ایک تاریخی یادگار بن کر قیامت تک باقی رہے گی۔ اس جنگ میں صحابہ کرام علیہ رضوان کی بڑی بڑی اولو العزم ہستیاں شرف شہادت سے سرفراز ہوئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے 3000 مسلمانوں کا لشکر تیار فرمایا اور اپنے دستے مبارک سے سفید رنگ کا جھنڈا باندھ کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا اور ان کو فوج کا سپہ سالار بنایا اور ارشاد فرمایا اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر تیار سپہ سالار ہوں گے، اور جب وہ بھی شہادت سے سرفراز ہو جائیں تو اس جھنڈے کے علم بردار حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ اس کے بعد لشکر اسلام جس کو سپہ سالار مقرر کرے وہ پھر سپہ سالار ہوگا۔ یہ مجاہدین اسلام موتا کی سرزمین میں داخل ہو گئے اور جب یہاں پہنچ کر دیکھا کہ ایک واقعی بہت بڑا لشکر ریشمی زرد پر وردیاں پہنے ہوئے بے پناہ تیاریوں کے ساتھ جنگ کے لیے کھڑا ہے، 1 لاکھ سے زائد لشکر کا بھلا 3000 کیسے مقابلہ کرتے؟ مگر مسلمان خدا عز و جل کے بھروسے پر ڈٹ گئے۔ اس جنگ کا سبب کیا تھا؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دیٹ بیٹل؟ یہ جنگ کس وجہ سے ہوئی؟ میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس جنگ کا سبب یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے بادشاہ یا کیسر روم کے نام ایک خط لکھ کر حضرت حارث بن عمر رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا، اور جب اس بادشاہ جو کیسر روم کا بادشاہ تھا اس قاصد کو نہایت بے دردی کے ساتھ رسی میں باندھ کر قتل کر دیا۔ جب بارگاہ رسالت میں اس حادثے کی اطلاع پہنچی، میرے آقا علیہ السلام کے قلب مبارک کو بڑا جھٹکا لگا، بہت رنج پہنچا۔ میرے آقا علیہ السلام نے 3000 مسلمانوں کا لشکر تیار فرمایا، اپنے ہاتھوں سے سفید رنگ کا جھنڈا باندھ کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا، اور پھر یہ فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ سے سالار ہوں گے، وہ شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، اور پھر اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جسے سپہ سالار بنانا چاہیں وہ سپہ سالار بنا دیے جائیں۔ اس لشکر کو رخصت کرنے کے لیے خود میرے آقا علیہ السلام مدینہ المنورہ میں جو ثنیۃ الوداع کا مقام ہے مسجد جمعہ کے پاس، وہاں میرے آقا خود تشریف لائے اور لشکر کے سپہ سالار کو رجوع فرمایا کہ تم ہمارے قاصد حضرت حارث بن عمر کی شہادت گاہ میں جاؤ جہاں اس جان نثار نے ادائے فرض کے لیے اپنی جان دی ہے، پہلے وہاں کے کفار اسلام کو دعوت دو، اور اگر وہ لوگ اسلام قبول کر لیں پھر وہ تمہارے اسلامی بھائی ہوں گے،
اور اگر اسلام قبول نہ کریں تو تم اللہ عز و جل کی مدد طلب کرتے ہوئے ان سے جہاد کرنا۔ جب لشکر چل پڑا تو مسلمانوں نے بلند آواز سے یہ دعا دی کہ خدا سلامت رکھے اور کامیاب واپس لائے۔ پھر اس جنگ کا حال کیا ہوا، اس جنگ میں کیا کچھ ہوا، کتنے صحابہ شہید ہوئے، میرے پیارے اسلامی بھائیوں وہ آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو آ کر دکھاتے ہیں کہ جو صحابہ یہاں شہید ہوئے وہ کون کون تھے۔ آئیے ان کے ناموں کو دیکھ لیجیے۔ یہ مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت جعفر طیار اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے مزارات کی طرف، اور آپ دیکھیں کہ وہ جنگی صحابہ جو میرے آقا کے کتنے قریب تھے، وہ اس جنگ میں جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر دی، ان کے مزارات سے دیدار بھی کروائیں گے۔ اور پھر اس جنگ میں آگے کیا ہوا یہ آپ کو بتائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ہم جہاں موجود ہیں، شیخ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہلے مزار ہوا کرتا تھا، اب یہ نہیں پتا کہ کس کی قبر ہے، اور یہاں ایک بڑی خوبصورت مسجد تھی، آپ اس کی محراب بھی دیکھیں گے، لیکن اب تو یہ شہید کر دیا گیا یہ علاقہ، لیکن یہ نشانی باقی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں مبارک مقام پر کہ یہاں اللہ کے نیک بندوں نے جان نثاری کی، وہ مثال قائم کی، اپنی جانیں قربان کر دی اسلام کی سربلندی کے لیے۔ 3000 کا لشکر بمقابلہ 1 لاکھ کی وہ رومی فوج تھی، مگر یہاں وہ قربانی کی داستانیں رقم ہوئی، کئی صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے۔ آئیے ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں۔ یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ، اہل سنت تارے بیڑا پار اصحاب حضور، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، یہ صحابہ سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ۔ بڑی عجیب و غریب بات پتہ چلی ہے کہ بدھ کی رات کو، جب بدھ اور جمعرات کے درمیانی رات آتی ہے تو اس میدان میں گھوڑوں کی آواز آتی ہے، اور ایسی آواز آتی ہے کہ جیسے کوئی جنگ ہو رہی ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ آج بدھ ہی کی رات ہے، مغرب کا وقت ہو رہا ہے، ہم پہلے مزارات کی طرف چلتے ہیں اور پھر رات کو ہماری نیت ہے ہم یہاں آئیں گے، آپ کچھ سن پاتے ہیں کچھ دیکھ پاتے ہیں کہ نہیں، وہ آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت تارے بیڑا پار اصحاب حضور، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اس وقت مغرب کا وقت ہو رہا ہے، ہم تھوڑی جلدی اس لیے کر رہے ہیں کہ لائٹ تھوڑی سی ہمیں مل جائے اور ہم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کے مناظر ریکارڈ کرنے کے لیے، باقی جو مزارات ہیں وہاں تو لائٹ کا انتظام ہے۔ اور یاد رہے کہ عمان سے جو کرک ہے، یہ جو علاقہ ہے تقریباً 2 گھنٹے سوا 2 گھنٹے کا راستہ ہے، اور یہ نارملی ابھی چونکہ نومبر کا مہینہ ہے تو ٹھنڈا ہے، اور عمان کی نسبت یہاں ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے، تو اگر آپ کا آنا ہو اور ٹھنڈ کے دنوں میں آنا ہو تو آپ کو یہاں پر کچھ گرم کپڑے بھی لانے ہوں گے۔ ہمیں بھی کچھ ٹھنڈ سی فیل ہو رہی ہے، اور جیسے جیسے یقیناً رات ہوتی رہے گی موسم مزید ٹھنڈا ہوتا جائے گا۔ تو ماشاءاللہ قافلہ ہمارا جاری ہے، نعت شریف بھی ہو رہی ہے۔ ہمارے شیخ صاحب امیر علیہ سنت کے دیوانے ہیں، انہوں نے اپنے ٹیلی فون پر بھی امیر علیہ سنت کی پکچر لگا لی ہے، منقبہ سے سنتے رہتے ہیں، امیر علیہ سنت کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، ہر دعا میں بابا کو دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں ان کو سجا لیا ہے۔ یہ میرے بابا کا کمال ہے کہ دنیا بھر میں ان کے چاہنے والے ہیں، نہ صرف ان کے مرید بلکہ شیوخ چاہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے امیر علیہ سنت کو۔
یہ مناظر آپ دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ اور ہمارا یہ قافلہ بھی جاری رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اندھیرا چھانے والا ہے، تقریباً چھا چکا ہے. موبائل کی لائٹس ہم نے کچھ ارینج کی ہیں جس کے ذریعے آپ تک کچھ منظر آ رہا ہوگا. یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا مزار شریف ہے، اور جو یہاں پر جنہوں نے افتتاح کیا تھا یہ اس کا بورڈ ہے. لیکن بیسیکلی مزار شریف یہ ہے. آئیے اس کا دروازہ دکھاتے ہیں آپ کو. اور ابھی یہاں پر چونکہ وقت شاید کلوز ہو گیا ہے مزار شریف، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ. یہاں کے لوگ بڑے کوآپریٹو ہیں، ہمیں امید ہے کہ یہ ہمارے لیے کھول دیا جائے گا. یہ وہ صحابی ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو پیارے آقا علیہ السلام کی نعتیں پڑھا کرتے تھے. شاعر رسول جنہیں کہا جاتا ہے، مداح رسول جنہیں کہا جاتا ہے. تو نیت تو یہ ہے کہ ان کے مزار پر حاضری بھی ہو جائے اور ہم بھی ان کو کچھ نعتیں سنائیں تاکہ ان کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں اور ان کے در پر حاضری ہو. یہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے راہ خدا میں اپنی جان قربان کی، شہادت کا مرتبہ پایا اور یہ جنگ موطا میں کس طرح شہید ہوئے. حضرت عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں بھی کچھ آپ کو بتائیں گے. ہمارے سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت ہم جس جگہ موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہوں گے الشہید عبداللہ بن رواحہ، صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں موجود ہیں. جس خوبصورت عظیم الشان ہستی کے قدموں میں ہم بیٹھے ہیں یہ کوئی اور نہیں، یہ آل رسول حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یقیناً یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اس عظیم صحابی پیارے آقا علیہ السلام کے اہل بیت سے ہیں، ہم ان کے دربار میں ہیں. اللہ والوں سے